السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح رومن امپائر پرشین امپائر سے ہارنے کے بعد کمزور پڑ چکی تھی اور ہرکل نے جنگ روکنے کی خسرو پرویز سے درخواست کری تھی، جس کے بدلے میں خسرو پرویز نے جواب دیا تھا کہ اگر تم لوگ بیڑیاں پہن کر آ جاؤ تو ہم جنگ روک دیں گے، جس پر ہرکل کو بہت غصہ آیا تھا۔ قرآن میں سورہ روم کی آیت 615 میں نازل ہوئی اور رومی پرشین امپائر سے 614 عیسوی میں ہار چکے تھے اور سن 620 عیسوی میں پرشین امپائر کی فوج قسطنطنیہ تک پہنچ گئی تھی، جو کہ رومن امپائر کا دارالخلافہ بھی تھا۔ ہرکل نے ایک بار پھر سے خسرو پرویز کو 622 عیسوی میں جنگ روک دینے کی درخواست کری، لیکن خسرو پرویز کا پھر سے وہی جواب تھا کہ اگر تم بیڑیاں پہن کر ہمارے پاس آ جاؤ تو میں جنگ روک دوں گا، جس پر ہرکل کو شدید غصہ آیا اور اس نے جنگ کا ارادہ کر لیا اور تمام لوگوں کو بلوا کر جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اب اسی 622 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد 624 عیسوی میں ہرکل نے پرشین امپائر پر ایک بڑا حملے کا آغاز کیا اور ہرکل نے ایران کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور اس میں پرشین امپائر کو بہت بری شکست ہوئی، اور ہرکل نے آذربائیجان پر حملہ کر کے پرشین امپائر کا جو آتش کدہ تھا وہ بھی تباہ کر دیا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی پہلی جنگ کافروں کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی جنگ بدر۔ اور اس طرح قرآن نے سورہ روم کی آیت میں جو فرمایا تھا کہ رومی واپسی غالب آ جائیں گے اور جب رومی غالب آئیں گے تب مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے، یہ قرآن میں لکھی گئی بات بالکل سچی ثابت ہوئی کہ رومی بھی پرشین امپائر سے جیت گئے تھے اور مسلمان بھی جنگ بدر میں کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ اس کے بعد 627 عیسوی میں ہرکل نے پرشین امپائر پر ایک بڑے حملے کا آغاز کیا۔ اس جنگ کا نام بیٹل آف نائنوے ہے۔ یہ جنگ رومن اور پرشین امپائر کے درمیان فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی، جس میں ہرکل نے پرشین امپائر کو بہت بری شکست دی۔ یہ رومن امپائر کے لیے ایک عظیم فتح تھی اور پرشین امپائر کا غرور اور طاقت اس جنگ کے بعد ٹوٹ گئی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 628 عیسوی میں خسرو پرویز کی طرف اپنے دین کا خط روانہ کیا، جس کو خسرو پرویز نے پڑھ کر غصے میں پھاڑ دیا تھا اور اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ محمد کو میرے پاس قید کر کے لے آؤ۔ جب اس کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو تب خسرو پرویز کی حکومت میں بغاوت ہو چکی تھی اور اس کو اس کے بیٹے نے ہی قتل کر دیا تھا، اور یہی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کے لوگوں کو دی، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ اب جو حالت پہلے رومیوں کی تھی، اب وہی حالت پرشین امپائر کی ہو گئی تھی، اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو خود خسرو پرویز کا بیٹا تھا، اس نے ہرکل کو جنگ روکنے کی درخواست کری اور ہرکل نے اس درخواست کو مان لیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ جو سلیب تم لوگ لے کر چلے گئے تھے وہ ہمیں واپسی لا کر دو۔ اور اسی دوران رومن امپائر اور پرشین امپائر کے درمیان صلح ہو گئی، اور اسی وقت مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بھی صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ رومنز اور پرشین امپائر کمزور ہو چکے تھے اور مسلمان بھی اللہ کی مدد سے جنگیں جیت رہے تھے، اور پھر آگے آنے والی جنگوں میں مسلمانوں نے انہی سپر پاورز کو شکست دی۔ جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر، جو کہ پہلے ہی اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اسے مسلمانوں کی فوج نے یہ فیصلہ کن جنگ میں شکست دی۔ اس جنگ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان آرمی کی قیادت کی اور پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے اتنا کمزور کر دیا کہ پھر کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے۔ جنگ یرموک میں بھی رومن امپائر کا یہی حال ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے رومن امپائر کو یرموک کے میدان میں ایسی شکست دی کہ پھر رومن امپائر بھی اپنی اصلی قوت کبھی حاصل نہ کر سکے۔ یرموک کی جنگ کے بعد رومن امپائر کا مڈل ایسٹ اور شام کا بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اب وجہ کیا تھی کہ قرآن میں سورہ روم کی آیت نازل ہوئی تھی؟ دراصل اس وقت کے کافر مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم لوگ کمزور ہو اور تم لوگ ہم مکہ والوں سے جنگ کرنے کی باتیں کرتے ہو، اور اس وقت رومی، جو کہ عیسائی یعنی اہل کتاب تھے، وہ خود بھی پرشین امپائر یعنی آتش پرستوں سے ہار چکے تھے، تو وہ مکہ کے کافر ان کو مثالیں دے کر یہ عیسائی جو کہ کتاب کے ماننے والے ہیں، تمہاری طرح وہ آج کمزور ہو چکے ہیں، ہم بھی تمہیں اس طرح کمزور کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی اللہ نے مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کے لیے یہ آیت نازل کری، اور یہ آیت کی پیشگوئی سچی ثابت ہونے سے قرآن کا سچا ہونا بھی ثابت ہو گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔